السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے چرچ اور عورت۔ تاریخ کے ابتدائی زمانے ہی میں مرد اور عورت کے تعلق سے مرد کو یہ احساس ہوا کہ وہ جنسی تعلق کے بعد اپنی توانائی کو ضائع کر دیتا ہے، اس لیے اگر وہ کنوارے پن کی اور تجرد کی زندگی گزارے تو اس کی طاقت اور قوت زیادہ عرصے تک باقی رہے گی۔ اس لیے قدیم زمانے میں بہت سے معاشروں میں تجرد کی زندگی گزارنے کا رواج تھا، لیکن جب حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے کے ذمہ دار ٹھہرے تو اس نے تجرد یعنی اکیلے پن کے خیالات کو مزید تقویت دی، اور مذہبی طور پر یہ احساس مستحکم ہو گیا کہ اگر مرد عورت کی صحبت میں رہے گا تو اس کا نقصان اٹھائے گا۔ اس نے آگے چل کر عورت کے تحت تعلقات کو پاکی و ناپاکی کی صورت دی کہ مرد عورت سے جنسی تعلق کے بعد ناپاک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اس ناپاکی کی حالت میں کوئی بھی مذہبی فریضہ سر انجام دے تو سخت گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس لیے یہودیت اور عیسائیت دونوں مذاہب میں مرد اور عورت کے تعلقات کو صرف اس حد تک جائز قرار دیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے بچے پیدا کیے جائیں اور اس سے کسی قسم کی لطف اور مسرت حاصل کرنے کا خیال بھی دل میں نہ لایا جائے۔ اس نظریات کا نتیجہ یہ ہوا کہ عورت سماج میں اول تو گناہ کی علامت بن کر ابھری، دوسرے اس کا کام محض یہ ٹھہرا کہ وہ بچے پیدا کریں۔ اس کو کسی بھی حیثیت سے یہ حق نہیں تھا کہ وہ مرد کے ساتھ مل کر خوشی و مسرت میں شریک ہو اور اپنی آزادانہ حیثیت کو برقرار رکھ سکے۔ چرچ نے خصوصیت سے اس بات کی کوشش کی کہ اس کے راہب اور پادری عورت سے دور رہیں اور تجرد یعنی اکیلے پن کی زندگی گزاریں، کیونکہ صرف اس صورت میں وہ گناہ اور دنیا کی علائشوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس لیے آہستہ آہستہ چرچ نے اپنے عہدیداروں پر پابندی عائد کرنا شروع کر دی کہ وہ شادی نہ کریں اور عورتوں سے تعلق نہ رکھیں۔ مثلاً ان کے ایک عہدیدار کا کہنا تھا کہ دنیا میں ایسی بہت سی باتیں ہیں کہ جو روح کے شعور کو کمزور کرتی ہے، لیکن ان میں سب سے اہم اور خاص بات عورتوں سے تعلق قائم کرنا ہے۔ مرد کو اپنی برتری کے باوجود اس کو نہیں بھولنا چاہیے کہ عورتوں میں گناہ کی طرف جانے کی کمزوری زیادہ ہوتی ہے، اور اس طرح سے ہمارے میں آسانی سے خامی و برائی ظاہر ہو جائے گی، کیونکہ عورتوں کی نگاہیں ہماری روحوں کو پریشان کر دے گی، اور اس کی ذمہ دار بری عورتیں ہی نہیں بلکہ شریف عورتیں بھی ہوتی ہے۔ سینٹ اگسٹائن، جو چرچ کا بڑا مانا ہوا اور معتبر رہنما ہے اور جس کی تعلیمات کا اثر چرچ اور عیسائی مذہب پر بہت زیادہ ہوا ہے، وہ عورتوں کا زبردست مخالف تھا اور ان سے سخت نفرت کرتا تھا۔ اس کے بارے میں اس کے شاگرد نے لکھا ہے کہ کوئی عورت اس کے گھر میں قدم نہیں رکھ سکتی تھی۔ وہ کسی عورت سے اس وقت تک نہیں بولتا تھا کہ جب تک کوئی تیسرا شخص موجود نہ ہو۔ اس سلسلے میں وہ کسی سمجھوتے کا قائل نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کی بڑی بیٹی اور بھتیجا بھی اس سے دور رہتی تھیں۔ جیسے جیسے چرچ اپنے عہدیداروں پر کنوارے پن کی پابندیاں لگاتا تھا، ایسے ایسے وہ عورت کے خلاف ہوتا چلا گیا اور اس کا سماجی درجہ گرتا چلا گیا، کیونکہ عورت کی برائی، گناہ اور خرابی کی علامت بنا کر ہی وہ تجرد کی مہم کو کامیاب بنا سکتا تھا۔ چنانچہ چرچ کی مختلف مجلسوں نے عورت کے خلاف مہم چلائی۔ مثلاً الویرا کی مجلس نے راہبوں پر پابندی لگا دی کہ کوئی راہب اپنی بیٹیوں کو بھی اپنے گھر میں نہیں رکھے گا کہ اگر وہ کنواری ہو، اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ ہمیشہ باعصمت رہے گی۔
امولین کی مذہبی مجلس نے 549 میں کہا کہ راہبوں کے گھروں میں کوئی اجنبی عورت نہیں رہے گی اور رشتہ دار عورتیں بھی بے وقت نہیں ٹھہرا کرے گی۔ سن 567 میں ٹور کی مجلس نے ہدایت دی کہ ان کے گھروں میں صرف ماں، بہن، بیٹی رہے گی۔ اس کے علاوہ کسی نن، بیوہ اور کام کرنے والی نوکرانی کو بھی اجازت نہیں ہوگی۔ 581 میں ماسون کی مجلس کے مطابق دادی، ماں، بہن اور بھتیجی اگر بہت ضرورت ہو تو رہ سکتی ہے۔ ٹالیڈو کی مجلس نے 633 میں کہا کہ راہبوں کے گھروں میں صرف ماں، بہنیں، لڑکیاں، چچیاں رہ سکتی ہیں۔ اس مجلس نے 589 میں ہدایت دی کہ اگر کسی مذہبی عہدیدار کے گھر میں اجنبی عورتیں پائی گئی اور ان کی وجہ سے ذرا بھی شک و شبہ ہوا تو انہیں سزا دی جائے گی اور عورتوں کو بطور غلام فروخت کر دیا جائے گا۔ آگے چل کر چرچ نے اس پر اعتراضات شروع کر دیے کہ مذہبی عہدیداروں کے گھروں میں مائیں، بہنیں یا قریبی رشتہ دار بھی کیوں رہیں۔ مثلاً نانتے کی مجلس نے 658 میں ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ مذہبی عہدیدار ماں، بہن یا چچی کے ساتھ ایک مکان میں نہ رہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں جنسی تعلقات کے بہت سے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ چرچ کیونکہ عورت کو گناہ کی ترغیب دلانے کا ذمہ دار سمجھتا تھا، اس لیے اس نے عورتوں پر پابندیاں لگانا شروع کر دیں۔ مثلاً پیرس کی مجلس نے 848 میں عورتوں پر پابندی لگا دی کہ وہ کسی ایسی جگہ نہ جائیں جہاں راہب موجود ہوں۔ بعض جگہ عورتوں پر پابندی تھی کہ وہ چرچ کے اطراف میں نہ رہیں یا اگر مذہبی عہدیداروں کے گھروں میں جائیں تو کالے کپڑوں میں خود کو لپیٹ کر جائیں، اور آج تک چرچ اور اس کے عہدیدار یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کے چہرے میں گناہ کا سب سے بڑا خطرہ ہے، اس لیے وہ عورت کی موجودگی کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے بات چیت سے پرہیز کرتے ہیں اور عورت کو برائی کی جڑ سمجھ کر اس سے دور رہتے ہیں، اور جتنا عورت سے دور رہتے ہیں اتنا ہی خود کو روحانی طور پر برتر و افضل سمجھتے ہیں۔ اس لیے عورت کو سماجی طور پر کمتر ثابت کرنے کے لیے چرچ نے یہ دلیل دی کہ عورتیں ناپاک ہیں، اس لیے وہ پاک سے دور رہیں۔ بعد میں مذہبی عہدیداروں نے عورتوں کو ثانوی انسانی حیثیت دی، اور یہ کہ عورت کو دیکھتے ہی مرد میں گناہ کا احساس پیدا ہوتا ہے، اس لیے عورتوں سے کہا گیا کہ وہ مکمل طور پر پردے میں رہا کریں، کیونکہ اس صورت میں وہ لوگوں کو گناہ پر نہیں اکسا سکیں گے، بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عبادت کے دوران بھی چہرے پر نقاب ڈالے رہیں۔ 866 میں پوپ نکولس اول نے عورتوں سے کہا کہ وہ چرچ میں آئیں تو نقاب ڈال کر آئیں۔ بعد میں چرچ نے یہ پابندی بھی لگا دی کہ ان کے ہاتھ بھی ڈھکے رہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عورت آہستہ آہستہ لوگوں کی نظروں سے غائب ہوتی چلی گئی اور چرچ کی نظروں میں ایک مثالی عورت وہ بن گئی کہ جو کم نظر آئے اور جس کے بارے میں کم بتایا جائے اور جسے کم سے کم دیکھا جائے۔ ان اقدامات کی وجہ سے عورت کی زندگی گھر تک محدود ہو کر رہ گئی۔ اس پر ہی بس نہیں ہوا، عورت کی حیثیت کو مزید کم تر بنانے کے لیے چرچ کی جانب سے جو اور اقدامات کیے گئے انہوں نے اس کی آزادی کو سلب کر دیا۔ مثلاً 4 صدی عیسوی میں ایلورا کی مذہبی مجلس کی جانب سے جو اعلانات کیے گئے وہ یہ تھے کہ عورت کو لکھنے پڑھنے کی آزادی نہیں ہونی چاہیے اور نہ یہ اجازت کہ ان کے نام سے خطوط آئیں، انہیں بال کٹوانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چرچ کی جانب سے یہ پابندیاں عورت کی نجی زندگی میں بھی داخل ہونا شروع ہو گئی۔ مثلاً انہیں تنبیہ کی گئی
کہ وہ زیادہ نہایا دھویا نہ ہی کریں۔ عورتوں کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کھیلوں میں حصہ لیں، بلکہ ان کے فرائض میں سے ہے کہ وہ کاتنے، اون بننے اور روٹی پکانے میں اپنا وقت صرف کریں۔ کچھ چرچ کے رہنماؤں نے تو عورتوں کی زندگی کا مقصد بچے پیدا کرنا قرار دیا تھا، مگر ان میں کچھ ایسے تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ بچے پیدا کرنے کے عمل میں عورتوں کو جنسی مسرت حاصل ہوتی ہے، لہذا عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کنواری رہے اور بچے پیدا نہ کرے۔ اس لیے عورتوں کے لیے چرچ کا عہدیدار بننا ناممکن ہو گیا، اور یہ کہا گیا کہ عورتوں کو اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ الٹر کی طرف جائیں، اور نہ ہی وہ راہب کی فرائض سر انجام دیں۔ سینٹ بونیفیس نے چرچ میں عورتوں کے گانے پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ عورتوں سے نفرت کا اظہار چرچ کی 13ویں صدی کے ایک عالم نے، جو البرٹ دی گریٹ کے نام سے مشہور رہے، اس طرح سے کیا ہے: عورت مرد کے مقابلے میں اخلاقی طور پر کمتر ہے، چونکہ عورت میں مرد سے زیادہ سیال مادہ ہوتا ہے، اور اس وجہ سے عورت بہت سی چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ سیال مادہ آسانی سے حرکت کر سکتا ہے۔ اس لیے عورت کے مزاج میں غیر مستقل مزاجی ہوتی ہے۔ عورت وفاداری پر مطلق یقین نہیں رکھتی ہے۔ مجھ پر یقین کرو، اگر تم اس پر اعتماد کرو گے تو تم مایوس ہوں گے۔ اس لیے سمجھدار لوگ اپنی بیویوں سے اپنے منصوبے اور پلان چھپاتے ہیں، اور ان میں ان کی رائے نہیں لیتے۔ عورت مرد کی بگڑی ہوئی شکل ہے، اس لیے اس کی فطرت مرد کے مقابلے میں کم تر ہے۔ اسے خود کو اپنے پر یقین نہیں ہوتا ہے، اور جو کچھ وہ حاصل نہیں کر سکتی ہے اسے وہ جھوٹ اور فریب سے حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ مختصراً یہ کہ خود ہر مرد کو عورت سے محفوظ رکھنا ہوگا، کیونکہ وہ زہریلے سانپ اور سینگوں والے شیطان کی مانند ہے۔ عورت کے جذبات اسے ہمیشہ برائی کی جانب لے جاتے ہیں، جبکہ عقل مرد کو اچائی کی طرف۔ چرچ کے رہنماؤں نے ارسطو کے بایولوجی کے نظریات کو اپناتے ہوئے عورت کے کمتر ہونے کی یہ دلیل دی کہ دراصل مکمل تخلیق تو مرد کی ہے۔ اگر اس تخلیق کے عمل میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو اس صورت میں عورت پیدا ہوتی ہے، لہذا عورت مرد کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اس کے نتیجے میں عورت پیدائش ہی سے بگاڑ اور ناکامی کو لیے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے عورت میں نہ تو عقل ہوتی ہے، نہ فہم، اور نہ وہ جسمانی طور پر طاقتور ہوتی ہے۔ اس لیے دنیاوی معاملات میں عورت کا مشورہ نہیں لینا چاہیے۔ بچوں کو چاہیے کہ وہ اس لیے باپ سے زیادہ محبت کرے کیونکہ اس کی پیدائش میں باپ باعمل ہوتا ہے، جبکہ عورت خاموش کردار ادا کرتی ہے۔ چرچ کی دلیل کے مطابق عورت میں یہ تو اہلیت ہے کہ وہ بچے پیدا کر سکتی ہے، مگر وہ اس کی قطعی اہل نہیں کہ وہ بچوں کی تعلیم و تربیت کرے۔ اس لیے یہ کام باپ کا ہے کہ وہ بچوں کی ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرے اور تربیت کے دوران بچوں کو ماں سے دور رکھیں۔ عہد وسطیٰ میں جب عورتوں کے خلاف جادوگرنیاں ہونے کی مہم چلائی گئی تو اس میں چرچ نے بھی بھرپور حصہ لیا، اور اس کے خلاف چرچ کے عہدیداروں کی جانب سے قوانین بنائے گئے اور انہیں سخت سزائیں دی گئیں، جن میں قید سے لے کر زندہ جلانے تک کی سزائیں تھیں۔ جادوگرنی ہونے کے پروپیگنڈے نے عورت کو مزید سماج میں کمتر کر دیا۔ اس کا اظہار چرچ کے مختلف بیانات سے ہوتا ہے۔ اس عہد میں ایک کتاب لکھی گئی تھی جس کا نام تھا ہیمر آف ویچسی۔ اس کے لکھنے والے دو مصنفین تھے۔ ان کا عورت کے بارے میں کہنا تھا کہ جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو اس حقیقت کو پاتے ہیں کہ تقریباً دنیا کی تمام سلطنتیں عورتوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی ہیں، اور
ان میں سب سے پہلی خوشحال سلطنت ٹرائے کی تھی۔ ان کی رائے یہ ہے کہ اگر دنیا میں عورتیں اپنی شر اور برائی سے بھرپور ہیلوں کو استعمال نہ کرے تو یہ دنیا پرسکون اور پرامن ہو سکتی ہے اور لاتعداد خطروں سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ انہوں نے عورتوں میں برائیوں اور خرابیوں کو تلاش کرتے ہوئے اس کی ایک اور اہم خرابی کی طرف اشارہ کیا ہے اور وہ ہے عورت کی آواز۔ ان کا کہنا ہے کہ عورت جب بولتی ہے تو وہ فوراً لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی ہے اور انہیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اس لیے اس کی آواز اس سائرن کی طرح ہے کہ جو مسافروں کو اپنی مٹاس سے مسحور کر دیتا ہے اور بعد میں انہیں قتل کر دیتا ہے۔ ایک ضرب المثل کے مطابق ایک بداخلاق عورت کے ہونٹوں سے شہد ٹپکتا ہے، اس کی گفتگو تیل سے زیادہ چکنی ہوتی ہے لیکن آخر میں یہ تلخ ہو جاتی ہے اور اتنی ہی تیز ہو جاتی ہے جیسے دودھاری تلوار۔ ان کے نزدیک عورتوں کے خوبصورت بال بھی برائیوں کی جڑ ہے کیونکہ یہ مردوں میں شہوانی جذبات کو ابھارتے ہیں اور اس طرح خوبصورت بال عورت کو شیطان کے قریب لے جاتے ہیں۔ اس لیے عورت اپنی جنس کی وجہ سے شیطان کو دعوت دیتی ہے کہ وہ اسے استعمال کریں، جبکہ مرد میں چونکہ یہ کمزوریاں نہیں ہوتی اس لیے وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ اس دلیل کے تحت صرف عورتیں ہی جادوگرنیاں ہو سکتی ہیں، مرد نہیں۔ چرچ کے ان مذہبی خیالات کی وجہ سے عورت سماج میں برائی، شر اور گناہ کا سبب بن گئی اور اس نے اسے مرد کے مقابلے میں بہت کمتر کر دیا۔